ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آج موضوع گفتگو ہے ارینج میرج اور لو میرج کے حوالے سے. معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمز ہو گئے ہیں بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے خاص طور پہ, اور ڈیمانڈ ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جانب سے جو اپنے بچوں کے لڑکوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ زیادتی بھی ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں. اور ایسا نہیں ہے کہ لڑکے والوں کو جو رشتہ اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جس بچی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتہ کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو نیگیٹو چیزیں وہ آگے کنوے کر کے ناجائز خواہشات اور ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں, سب پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایسا بھیانک روپ ہے جس کی وجہ سے بچیاں اپنے گھروں میں موجود ہیں. عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں, عمریں بڑھتی جا رہی ہیں, والدین پریشان ہیں, سال ہر سال سے بچیوں کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اچھا رشتہ میسر نہیں ہے. اور اگر شادیاں ہوئی ہیں, کسی نے لو میرج کی ہے تو اس کا بڑا بھیانک انجام بھی ہوا ہے, اور وہ لو میرج ہیٹ میرج میں تبدیل ہو گئی ہے. سب میرجز کے بارے میں میں نہیں گفتگو کر رہا, لیکن معاشرے کے یہ ایسے بھی موضوعات ہیں جن پہ گفتگو کرنی ضروری ہے. اور بہت سی ایسی ارینج میرجز ہیں جو کہ باقاعدہ پلان کی گئی والدین کی جانب سے, اور وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ بعد میں کنورٹ ہو گئی لو میرجز کی جانب. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تعارف کرواتا چلوں, میاں عتیق الرحمان صاحب ہیں, پیغام ٹیلی ویژن کے ریسرچ اسکالر ہیں, ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ میاں صاحب, خیریت سے؟ شکر ہے. لو میرج کے لیے یا ارینج میرج کے لیے, کس پہ گفتگو کے لیے؟ میرج پر. میرج پر. چلیں ٹھیک ہے, فار دا لائٹر نوٹ جی, ہم نے چٹ چیٹ جاری رکھنی ہے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بہت جانا پہچانا نام ہے جو لوگ میرج بیوروز کے ساتھ منسلک ہیں اور رشتوں کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں, جستجو رکھتے ہیں, جو اپنی بچوں کے لیے وہ اس نام سے واقف ہیں. صفی اللہ صدیقی صاحب, یہ اپنا ایک انسٹیٹیوشن, اپنا ایک میرج بیورو بھی چلاتے ہیں. بڑا رناؤنڈ نام ہے اور معتبر نام ہے, سوسائٹی میں اس کی باقاعدہ ایک عزت بھی ہے, تو ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری گڈ مارننگ. اور آپ کو ہم مبارک بھی دیں گے کہ آج کے دن ہی آپ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا, آج سے 23 سال پہلے. جی, تو اس کے لیے بھی ہم آپ کو مبارکباد دیں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے جی. آمین. یقیناً گفتگو کرنی ہے, میں آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو بچوں کے رشتے ہیں بڑے مشکل ہو گئے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد, خواتین کی تعداد ہماری پاکستانی پاپولیشن میں ویسے بھی 60% سے اب بڑھ رہی ہے. تو ایک تو پاپولیشن زیادہ ہے, دوسرے مرد حضرات کم ہیں, تیسرا بیجا ڈیمانڈز بھی ہیں, دونوں طرف سے دیکھنے میں آتی ہیں. تو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے رشتہ کرتے ہوئے؟ رشتہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ برابری ہو دونوں طرف. جی دیکھیں اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ تعلیم ہے, اخلاقی اور خاندانی نظام ہے, خاندانی اقدار ہیں, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت ایک فارمولہ ہمیں دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اخلاق اور دین دیکھا جائے. تو اگر آپ اخلاق اور دین دیکھتے ہیں, دین جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے, اس کے اندر صرف اسکول آف تھاٹس نہیں آتے بلکہ اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں, ہر چیز کا احاطہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے بالکل برابری دیکھنی ہوتی ہے. اگر برابری نہ بھی ملے تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا نیچے جا کے رشتہ کر لیں تاکہ جو ہے مسائل کم سے کم ہوں, چاہے وہ لڑکی والوں کی سائیڈ ہو یا لڑکے والوں کی بالکل سائیڈ, دونوں طرف سے نرمی ہونی چاہیے, لچک ہونی چاہیے. نرمی ہونی چاہیے. آپ چونکہ ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں, آپ کے ایکسپیرینس میں کیا چیزیں آتی ہیں کہ کس چیز پہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, اسٹیف ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟ کیا معاملات ہیں سوسائٹی کے؟ تعلیم بڑی ضروری ہے جی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کہ جائز ہونی بھی بات چاہیے, بھی ہے. بالکل. دیکھیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی پڑھے لکھے آدمی سے ہو,
اور ظاہر ہے اگر وہ ان ایجوکیٹڈ ہے یا وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے ساتھ چلنا اور نبھانا مشکل ہو جائے بعد میں، تو ایسی شادی کرنی بھی نہیں چاہیے، ایسا رشتہ جوڑنا بھی نہیں چاہیے، بے جوڑ رشتہ نہیں بے ہونا جوڑ چاہیے۔ ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے، تعلیم سب سے اہم ہے۔ تعلیم سب سے اہم ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی بتائیے کہ کچھ لوگ کوئی ایسی ناجائز ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، چاہے وہ لڑکے والوں کی جانب سے ہے یا لڑکی والوں کی جانب سے ہے، بڑا سٹینڈرڈ پہ باتیں کی جاتی ہیں اور سال ہر سال سے رشتے نہیں ہوتے، either they are ladies and the males، لڑکا اور لڑکی دونوں طرف کے لیے میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی رشتے نہیں ہوتے، کوئی ایسی ناجائز ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں کہ جو کہ سب سٹینڈرڈ ہوں، بلو دا لائن ہوں، بالکل جائز باتیں ہیں، نارمل باتیں ہیں، پھر بھی رشتے نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے قسمت کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، قسمت پہ اگر کسی کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، جی، دوسری بات یہ کہ اگر اس کی کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور اگر اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو کچھ چیزیں جو ممکنات میں سے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو شاید کوشش میں کچھ کمی ہو، جی، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ شاید ان کو کچھ ایسے افراد نہ مل رہے ہوں کہ جو ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں۔ اچھا جو بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان وجوہات کو ٹریس کرنا ہی اصل کام ہوتا ہے جتنے بھی میرج بیوروز ہیں، کیونکہ وہ ان کو ٹریس نہیں کرتے، جیسے کوئی کہتا ہے اسی طرح پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے رشتے نہیں ملتے۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا ہے وہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس بتاتا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ایشو ہے، اسے اگر آپ ریزالو کر لیں تو یہ رشتہ آسانی سے ہو جائے گا، اور اگر وہ اس بات کو مان جائیں، سمجھ لیں، تو بڑی آسانی سے الحمدللہ اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی ریزن بیہائنڈ ضرور ہوتی ہے جی، جس کو آپ کو ٹریس کرنا ضروری ہے، اور نارملی آپ کرتے اسی طرح سے بالکل اسی طرح کہ کوئی جو کمی ہے یا کوئی جو ایسی ڈیمانڈ ہے یا تو اس کو ختم کیا جائے جی جی یا کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا جائے، دوسرے لفظوں میں یہ جی کہا جی جا سکتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے میاں صاحب ہماری گفتگو سن رہے ہیں، میاں صاحب لو میرج تھی ارینج میرج تھی؟ میری ارینج میرج تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے لو میں بدل دی۔ ماشاءاللہ، ہاؤ لکی یو آر جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائے گا کہ ایک مرد اور عورت کو اپنے شریک حیات میں، جیسے نارمل بات ہے کہ اگر کوئی میل ہے وہ چاہتا ہے کہ خواتین میں اس کو جو اپنی شریک حیات ہے یہ خوبیاں ہوں تو وہ چوائس کر لے، اس طرح مردوں کے لیے خواتین کے لیے دونوں طرف سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ دیکھیں جی کہ اگر تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو شادی کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ رشتہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات میرے سامنے موجود ہیں کہ جب انہوں نے رشتہ کوئی دیکھا تو اس میں کچھ چیزیں مد نظر رکھیں۔ مثال کے طور پر بعض جو ہیں وہ خوبصورتی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، باقی چیزیں یعنی اخلاق اس کا اچھا ہو نہ ہو، تعلیم ہو نہ ہو، وہ چیزیں ساری اگنور کر دی جاتی ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی میں نے کئی رشتوں میں دیکھا کہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ میڈیکل، ہماری بچی جس کا رشتہ لینا ہے وہ میڈیکل کی فارغ ہو، یعنی اس نے وہ ڈاکٹر ہو، تو ہمیں ڈاکٹر کا رشتہ چاہیے، اس کا دین کی اس کو سمجھ ہے نہیں ہے، یا باقی جتنی بھی چیزیں وہ ساری اگنور کر دیں۔ یعنی ہر ایک ایسے سمجھیں کہ جب بہت سارے لوگ جب وہ رشتہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اپنا ایک کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ رشتے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس ساری چیز کو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نظر سے دیکھیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی اور جامع بات، ایسے سمجھیں کہ یعنی ساری باتوں کی ایک ہی بات کر دی۔ وہ یہ کہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، اب بھی آج کل بھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا بھی جب دیکھا جاتا ہے، خواہ لڑکی دیکھے لڑکے کو یا لڑکا دیکھے لڑکی کو، وہ اس کے مال کو دیکھتا ہے، یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو اس کے پاس مال ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں تو جب اس کا رشتہ جڑ جائے گا، رشتہ جڑنے کے بعد مال کے جو ہے وہ یعنی پروفیشن ایسا ہے تو اس کی وجہ سے مال آنے کے چانسز ہیں، اس وجہ سے رشتہ کر لیا جاتا ہے، یا یعنی مالی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا دوسرا جو ریزن، یعنی صرف یہی چیز، اس کے علاوہ کوئی اخلاق نہیں دیکھا، کوئی دین نہیں دیکھا، یہ چیزیں اگنور کر کے صرف اسی بنیاد پر دوسری بنیاد جس کے اوپر عام طور پہ رشتے ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، وہ کہ
حسب نسب کی وجہ سے، یعنی بڑا خاندان بڑا اونچا ہے، بڑا مالدار خاندان ہے، بس یہ دیکھ لیا اور اسی کی بنیاد پر رشتہ طے کر لیا. اور یہ جو حسب نسب ہے نا، یہ دنیا میں جب ہم دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس حوالے سے بڑی اچھی رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا والوں کا جو حسب ہے نا، یہ مال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی یہ ایک ایسے سمجھیں کہ یہ انسانوں کی نیچر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. صحیح الجامع کی یہ روایت ہے کہ دنیا والوں کا جو یہ حسب ہے یہ مال ہی ہے. تو گویا کہ حسب نسب جب دیکھا جاتا ہے اس میں بھی پیچھے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مال و دولت ہی دیکھی جاتی ہے کہ یہ خاندان کتنا جاگیردار ہے، کتنا بڑا ہے، اس کے پاس مال و دولت. ہاں جی، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. میں تو میاں صاحب یہ بھی ہو گیا نا کہ یہ ہماری برادری سے باہر ہے تو رشتہ نہیں کرنا. ہمارے پروگرام میں کئی ایسے سوال آتے ہیں اور پریشان ہیں، بچیاں خود سے پریشان ہیں کہ والدین باقاعدہ، خاص طور پہ والد، یہ ہماری ذات سے باہر ہے، ہم نے شادی نہیں کرنی. جی میں اسی طرف بڑھتی جا رہی ہیں. جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. پھر جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ حسب نسب میں ایک تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے سٹیٹس، اور دوسرا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری برادری کا، ہمارے قبیلے کا ہے یا نہیں ہے. تو صرف اسی کے بنیاد پر والدین جو ہے وہ رشتے طے کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہے، دیکھنے میں آتے ہیں کہ بہت سارے رشتے وہ جو صرف انہی بنیادوں پر ہوتے ہیں وہ پھر تکمیل تک نہیں پہنچتے، وہ راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی پھر جمال کی، خوبصورتی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ رشتہ جوڑا جاتا ہے کہ جی جمال، لڑکا خوبصورت ہے تو لڑکی اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئی، اسی طرح لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکا اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا. بلکہ اس حوالے سے میں ایک امریکہ میں ایک اس حوالے سے ریسرچ ہوئی تھی، میں اس کا بھی یہاں حوالہ دوں گا کہ اس ریسرچ میں یہ بات انہوں نے اسٹڈی کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 18 سے 25 سال کے دورانیے میں جو یعنی یہ ایج ہے نا، اس ایج میں جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کی طرف انسان جو ہے نا وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. لیکن جب یہی ایج 30 سال یا اس سے اوپر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہری خوبصورتی کا جو عنصر ہے نا اس کا وہ کم پڑ جاتی ہے، پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، وہ چینج ہو جاتی ہیں. تو ایک ریزن نکاح کی یا شادی کی یہ ہوتی ہے کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، یا اسی طرح لڑکی دیکھتی ہے کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے، اس کے جمال کو دیکھتے ہوئے. اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، ان کا دیکھنا ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے. لیکن جس کو پرائورٹی رکھنی چاہیے، سب سے ایسے سمجھے کہ جس کو سب سے پہلے نمبر پر رکھنا چاہیے، جس کی بنیاد پر ترجیح دینی چاہیے، وہ ہے دین. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے فرمایا کہ جو مومن مسلمان یعنی آپ کے لیے، انہی کے لیے آپ کے فرامین ہے کہ فاظفر بدعات الدین، کہ تم دین کا انتخاب کرو. اب دین کا جب انتخاب کرنا ہے تو اس میں ہے کہ جو دین پر عمل کرنے والا ہے، دین پسند ہے، دینی اخلاق اس میں شامل ہے. اور اسی طرح عملی طور پر دین پہ کاربند ہے. میں دوبارہ ہوں گا آپ کی طرف. ایک نظامی صاحب ایک بات میں آپ کو یہاں، دین کو اگر آپ بیچ میں سے نکال دیں کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان میں ہے تاربت یدا، کہ پھر اگر آپ باقی ساری بنیادیں تو رکھیں گے، صرف اس بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو پھر تمہارے ہاتھ میں مٹی کے سوا کچھ نہیں آئے گا. دین چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوٹ گیا، پیچھے کچھ رہتے نہیں ہے. پھر دنیا ہو، مال ہو، اسباب ہو، ظاہری حسن ہو، وقتی حسن ہو، وہ سب ختم ہو جاتا ہے. سر جب آپ کے پاس رشتے کے لیے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دیندار لوگ چاہیے، دیندار لڑکا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے rather than this کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہمیں یہ مال اسباب والا چاہیے، یہ پروفیشن والا، یہ ایجوکیشن والا، ہمیں یہ لوگ چاہیے؟ کتنا اس پہ کرتے ہیں بات؟ ظاہر ہے دین کی ڈیمانڈ وہی لوگ کریں گے جن میں خود دین ہے. جی ادروائز تو دین کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا کوئی. بلکہ بہت سارے لوگ جو دیندار نہیں ہیں وہ دیندار طبقے سے ویسے ہی شرماتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر دین نہیں ہوتا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ رشتہ کیا تو ہم پابندیوں میں آ جائیں گے. اچھا، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں پردے کا ماحول ہے ایک گھر میں، اور وہ کسی ایسے خاندان میں رشتہ تو نہیں کرے گا جہاں پردے کا ماحول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جس خاندان میں پردے کا ماحول نہیں ہے وہ ایسے گھر سے بچی اپنے گھر بھی نہیں لا سکتا کہ جو شرعی پردہ کرتی ہو.
کیونکہ ظاہر ہے وہ کروا ہی نہیں سکتے, اس کو ماحول ہی نہیں دے سکتے. یعنی سوسائٹی میں یہ ریسٹرکشن خود سے بنا لی گئی ہے. بنا لی گئی ہیں. اچھا, ایسا کیسا سٹینڈرڈ ہے یہ کہ اگر کوئی تھوڑا سا ماڈرن ہے بظاہر وہ دین پہ کاربند نہیں ہوگا, یا بظاہر اگر اس کا حلیہ ایسا نہیں ہے تو وہ دین پہ کاربند نہیں ہوگا یا نہیں ہوگی, یہ کیا سٹینڈرڈ بنا لیا گیا؟ شادی کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں سر, اس کے اندر آپ دیکھیں یہ ریسنٹلی ایک واقعہ آیا تھا جی کہ وہ جوہر ٹاؤن والا واقعہ, آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی. تو جب پردہ نہیں کروائیں گے تو یہ معاملات تو ہوں گے. جی. اب دیکھیں وہ خاتون پردہ نہیں کرتی اور ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ جس سے مرضی بات کریں. جی. تو معاملات کہاں کے کہاں پہنچ گئے, وہ مرڈر تک چلے گئے, گھر برباد ہو گئے, بالکل اسی فیملیز طرح, ڈسٹرب ہو گئیں, اور کیسز ہو گئے ہیں, اب عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, اور بچے سوشل میڈیا پہ خراب ہو گئے, سوشل میڈیا پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں بہت بالکل زیادہ. اسی طرح. تو دین سے دوری کے یہ نتائج ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں ہے تو تھوڑا تلخ, جی. لیکن جو وضاقتہ ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بھی بہت زیادہ, جیسے ابھی میاں صاحب کہہ رہے تھے, بہت زیادہ رشتے قائم کیے جاتے ہیں کہ جی ایک تو ماڈرن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن دین پہ کاربند ہونا مین اہم چیز ہے. تو کیا آپ کو ایسا بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ہو کہ حلیہ وہ مولویوں والا نہ ہو, جو ایک ٹپیکل اسٹیریو ٹائپ ہمارے یہاں پہ ایک سوچ ہے کہ دین پہ تو کاربند ہو لیکن حلیہ یہ نہ ہو, ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا کم ہے, کم ہے اس طرح. جی. اچھا, بالکل جو دیندار لوگ ہیں وہ ان کی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ان کو انہی کی طرح کا شخص جو ہے وہ ملے. ٹھیک ہے, خاتون ہو یا مرد ہو, خاتون ہے یا مرد ہے, دونوں برابر ہیں دونوں طرف سے. اچھا سر, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے وہ باقاعدہ, ہے تو تھوڑا برا لفظ لیکن ہے یہ ہمارے سوسائٹی کا حصہ, باقاعدہ اپنا لڑکا بیچتے ہیں. جی سر یہ کیا؟ شادی تو بڑا خوبصورت بندھن ہے اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک اس میں خوبصورتی رکھی ہے, دو خاندانوں کا مل, لڑکے کو بیچنا آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. جی باقاعدہ سیل کیا جاتا ہے, یہ کیا سوچ ہے؟ دیکھیں سر, جو بھی چیز بیچی جاتی ہے اس کا خریدار ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. اگر خریدار نہ ہو تو وہ کیسے بکے؟ اب آپ دیکھیں, اگر کوئی شخص بہت زیادہ اس کی خواہشات ہیں تو وہ تو پہلے ہی شروع میں ہی سمجھ آ جاتی ہے. جب آپ رشتے کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تبھی پتہ چل جاتا ہے. میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو کہ کسی کے گھر مہمان آنے, اب وہ کال پہ کیا کہیں گے انہیں, وہ جی ہمارے بہن بھائی آ رہے ہیں, ذرا کھانا اچھا سا بنا لینا. اچھا, کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ اگر آپ کے بہن بھائی آ رہے ہیں, آپ گھر سے انہیں کھانا کھلا کے لائیں. جی بالکل جائز اگر بات ہے. چلیں نہ بھی کھلا کے لائیں تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ خواہشات ہوتی ہیں جو ان کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں, ان کو ہنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کیسے لوگ ہیں. وہ سمجھیں نا تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں اسی طرح ڈیمانڈز بعض دفعہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں گاڑی چاہیے. اچھا, گاڑی اگر چاہیے تو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ گاڑی تو اس شخص کے پاس ہونی چاہیے جو اس کے اخراجات بھی اٹھا سکے. بالکل. ابھی آپ دیکھیں پیٹرول اتنا مہنگا ہے, تو جو شخص پیٹرول ہی افورڈ نہیں کرتا, اگر آپ اسے گاڑی دے بھی دیں گے تو وہ 2-4 دن کے بعد اسے بیچے گا. نہیں سر, وہ باقاعدہ فون کرے گا کہ گاڑی آپ نے دی ہے جہیز میں, تو پھر مجھے ٹینک بھی فل کروا کے دیا کریں, اس کی مینٹیننس بھی کروا کے دیا کریں. ہاؤ شیم فل دس از. اچھا سر, یہاں پہ سوسائٹی کی ایک غلطی ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے بالکل دیں, جو آپ کا رائٹ بنتا ہے, جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے, آپ بالکل دیں, لیکن ہم آن دا ادر اینڈ یہ ایک زیادتی خود سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ عادی بنا دیتے ہیں آپ, پھر وہ ان کو ڈیمانڈز کرنے کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ آپ سے مانگتے ہیں. یہ ہوتا ہے. میں نے اکثر گھروں میں یہ بھی دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں نا وہ لڑکی کے والدین اس کے گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ عادات ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے جب چھوٹی چھوٹی چیزیں جا رہی ہیں تو پھر بڑی بھی جانی ہے. انہوں نے ایک دن عادت خود ڈال دیتے ہیں. بالکل. میں ایک ریسنٹ واقعہ بتاؤں, ابھی پرسوں کی بات ہے, 2 دن پہلے کی بات ہے. جی ہوا یہ ہے کہ ایک شخص, جاننے والے ہمارے آس پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں, بڑی دھوم دھام سے بڑے اچھے طریقے سے شادی کی, دنیا کی ہر آسائش دی. اپنی بہن کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو آسائشوں میں ہو اور وہ نہ دی ہو, ایون کہ ٹرانسپورٹیشن بھی دی. ودن 7 or 8 months ہمارے سامنے مثال ہے کہ ان کی ڈیمانڈز اتنی زیادہ ہیں. ابھی انہیں ایک ڈیمانڈ کر دی کو 1.25 کروڑ سے زائد کی ایک چیز کی,
تو یہ ان کے لیے الارم تھا, راستے میں چیزیں آ رہی تھی, ود ان 6-7 months وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے جو کیا وہ غلط ہو گیا, فائنلی ان کو سیپریشن کرنی پڑی. سر یہ جو معاملات ہیں نا, اس کے لیے فیصلہ شروع میں لینا چاہیے. دیکھیں اتنا آگے جا کے جو آپ نے فیصلہ لیا اس سے کتنا ڈسٹرب ہوئے ہوں گے یہ لڑکی والے بھی, اور لڑکے والے تو ظاہر ہے وہ تو پروفیشنل ہوں گے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. بالکل. تو بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے کی بجائے یہ فیصلہ شروع میں لینا چاہیے. اور شروع میں بعض دفعہ لوگ اس لیے بھی فیصلہ نہیں لے پاتے کہ انہیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہم سے ڈسکس کریں گے, اس کا حل بتائیں گے انہیں, تاکہ جو ہے ایسے معاملات نہ پیش آئیں. اچھا, بلکہ سر ایسا بھی ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں سب پتہ ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں پتہ ہوتا, بس وہ لیوریج دے رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اب اس کے بعد ٹھیک ہو جائے اس کے, جبکہ یہ غلط ہے. آپ اگر آتے ڈالتے جائیں گے وہ ہوتا جائے گا, سلسلہ چلتا رہے گا. بلکہ میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں اس میں یہ بھی ایڈ کروانا چاہوں گا, جو اکثر میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, یہ تھوڑا سا چلنا چاہیے معاملہ, تاکہ آپ کو پھر جب سب کچھ گڈی گڈی چلتا رہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اچھے حالات میں رہنا کتنا آپ کے لیے بلیسفل ہوتا ہے. تو اگر ہو جائے تو پھر کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ آج میٹھے کے ساتھ ساتھ نمکین بھی ایک جو ہے تھوڑا مرچیلا بھی ہونا چاہیے, تھوڑی اسپائس بھی ہونی چاہیے. وہ ایک ایسے سمجھے کہ ذائقہ جو ہے وہ دوبالا کر دیتی ہے یہ چیز. لیکن اسے نا ایک ایسے سمجھیں کہ اگر تو میاں بیوی ان کی باہمی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے, یعنی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں, تو پھر تو وہاں پہ چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں بات چیت سے ہی معاملہ جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ انداز ہی ایسا اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں کوئی کسی سے بات ہو گئی ہے تو اگلے وقت میں معذرت کر لی, یا کوئی گفٹ دے دیا, یا کوئی ایسا انداز اختیار کر لیا کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک تھوڑا سا رویے کے اندر ہاں جی ترچی آ جاتی ہے یا کوئی تلخی ہو جاتی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو گویا کہ جب آپ ایسے موقع پہ اچھا بیہیویئر دکھاتے ہیں, گڈ بیہیو کرتے ہیں, کوئی گفٹ دیتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں, تو یہ چیز آپ کی اور آپ کی بیوی میں محبت کو مزید بڑھا دیتی ہے. اور پھر جب یہ گویا کہ یہ جو موقع جو آپ کی ترشی کا تھا, تلخی کا تھا, اس نے بھی آپ کی محبت کو بڑھا دیا. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ اس طرف نہیں آتے, یعنی آپ معذرت نہیں کرتے, یہ دونوں طرفہ بات کر رہا ہوں, یعنی لڑکے کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے بھی, کیونکہ دونوں ہی انسان ہیں, دونوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یعنی جس سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے وہ معذرت نہیں کرتا, یا وہ جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی بھی طرح سے خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا, یا اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا, اور معاملہ جو ہے وہ پھر مزید تلخی کی طرف جاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے تو وہاں پر پھر ایسے سمجھیں کہ جو والدین ہوتے ہیں نا, وہاں ان کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں, بڑے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر وہاں پر ان کو آنا چاہیے درمیان میں, اور ان کو بھی اس نقطۂ نظر سے اور اس سوچ کے ساتھ آنا چاہیے کہ ہم نے ان کا پیچ اپ کروانا ہے, ان کے درمیان جو تلخی بڑھ گئی ہے اس تلخی کو ختم کرنا ہے. یس, دس از دا پوائنٹ. ہمارے یہاں پہ اب یہ بھی ہوتا ہے, میں برا نہیں کہتا بڑوں کو, بے شک وہ باعث برکت و رحمت ہیں, لیکن یہ نیگیٹو چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ والدین اڑ جاتے ہیں وہ بھی کہ ہمارا بچہ غلط نہیں ہے یا ہماری بچی غلط نہیں ہے. یہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں اور باتیں علیحدگی تک آ جاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں یہ بتایا ہے کہ جب دونوں فریق یعنی والدین یا کوئی بھی جو سربراہ ہیں وہ اکٹھے ہوں گے تو وہ ان کا جو نیت ہوگی نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح صفائی کروانی ہے, یہ جو تلخی پیدا ہو گئی تھی اس تلخی کو ختم کروانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کریم میں فرمایا اسی آیت میں کہ جب وہ اس نیت کے ساتھ آگے آئیں گے نا اور اپنی مخلصانہ کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس محبت کو بحال کر دیں گے, ان کے درمیان موافقت ہو جائے گی. اور پھر جو ایک رشتہ جو تلخی کی بھینٹ چڑھ رہا تھا وہ دوبارہ اس میں محبت ختم ہونے سے بچ جائے گا اور وہ جڑا رہے گا. وہ محبت کی ایسے سمجھے کہ ایلفی کے ساتھ وہ دوبارہ جڑ جائے گا. محبت کی ایلفی, ویری گڈ. یہ اچھا جی, محبت کی ایلفی لگواتے ہیں جی آپ رشتوں میں, بیکاز لو میرج بھی آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن پہلے آپ بتائیں, محبت کی ایلفی لگواتے ہیں آپ اپنے رشتے جب جڑواتے ہیں جی؟ محبت کی جو ایلفی ہے یہ لگائی نہیں جاتی, یہ خود ہی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ لگوائی
اس وقت جاتی ہے جب والدین اپنا کردار ادا کریں، جیسے میاں صاحب نے کہا. ٹھیک ہے. تو باقی یہ دیکھیں محبت جو ہے نا اس کی کچھ قسمیں ہیں. آپ دیکھیں عام طور پہ جسے لو میرج کہا جاتا ہے، اور یہ لو نہیں ہوتا، یہ اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے میاں صاحب نے بتایا، تحقیق کا بھی حوالہ دیا کہ 18 سے 25 سال کے درمیان اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس اٹریکشن میں زیادہ جذبات کا عنصر پایا جاتا ہے، اور جو سمجھداری والے یا جو گھر کے گھریلو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف بھی نہیں ہوتی. وہ ایج گروپ ایسا ہوتا ہے، وہ کیمیکلز باڈی میں ایسے جنریٹ ہوتے ہیں، اس میں جو ہے اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. جب لو میرج ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جذبات جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہوتے ہیں، پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، خواتین اپنے ہسبینڈس کو اور جو ہسبینڈس ہیں وہ اپنی وائفس کو یہ کہتے سنے پائے گئے ہیں کہ جی اب وہ پہلے والی محبت آپ کی نہیں رہی. اچھا، اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہنو گلا نہیں رہی ہیں، ایک تو وہ بات ہے، اور ایک یہ بات ہے کہ اب یہ وہ والی محبت نہیں رہی، اب آپ بدل گئے ہیں. اب آپ بدل گئے ہیں. وہ بدلنا فطرت ہے. وہ فطرت اس طرح ہے کہ وہ جذبات جو ہیں آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، ذمہ داریاں جو ہیں وہ ان کی جگہ لیتی ہیں، اور انسان ویسے بھی میچور ہو جاتا ہے. حالات کر دیتے ہیں بندے کو. دوسری بات یہ کہ جو لو میریجز ہیں نا، لو میریجز کے اندر بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جی میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح بڑے وعدے کر رہی ہوتی ہے. تو شادی کے بعد جب مسائل آتے ہیں، جی، کیونکہ وہ تو انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جب دو خاندان آپس میں ملتے ہیں اور پھر مل جل کے رہنا پڑتا ہے، پھر جتنی مشکلات آتی ہیں وہ اکٹھی آتی ہیں، جتنی خوشیاں آتی ہیں وہ اکٹھی آتی ہیں. خوشیاں تو بڑی اچھی گزار لیتے ہیں، جب مشکلات آتی ہیں اس وقت زیادہ پریشانی ریلیشن کا تب پتہ چلتا ہے. بالکل. اچھا سر، جو لو میرج کا بھیانک انجام بھی ہم نے بہت دیکھا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بہت سی خبریں آتی بھی رہتی ہیں، اور ایک ایسی بھی خبر آئی کہ جس میں لو میرج کی ینگ جوڑے نے، اور پھر ان کو گھر بلا کے مرڈر بھی کر دیا گیا لڑکی والوں کی جانب سے. یہ بھیانک انجام کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات، جو لوگ لو میرجز کرتے ہیں ان کی شادی میں نے بڑی میزریبل بھی دیکھی ہے. لڑائی، مار کٹائی، تانا زنی، ایک دوسرے کے ساتھ عجیب و غریب سے حالات، جبکہ بڑی سٹرونگ قسم کی لو میرج کی ہوتی ہے، والدین کے اگینسٹ جا کے، سوسائٹی کے اگینسٹ جا کے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بات وہ اس واقعے کے ریلیٹڈ میں کہوں گا کہ دیکھیں اس طرح کے حالات اس وقت بنتے ہیں جب والدین ساتھ نہیں دیتے. دیکھیں اگر کسی بچے اور بچی نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اس کا ذکر کریں. ٹھیک ہے. اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کے احساسات کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں. اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے خیالات کا احترام کریں. دیکھیں اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی مس ہوگی تو معاملات خراب ہوں گے. اب آپ دیکھیں اس بچی کے والدین نہیں مانے تھے. ٹھیک ہے، والدین نہیں مانے، لیکن بیٹا یہ جو لڑکا تھا اس کے والدین نے اسے سپورٹ کیا اور اس کی جو ہے وہ شادی کروائی کورٹ میرج. اب کورٹ میرج کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ وکیل کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر جو ہے، لڑکی کے وکیل کے اس کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. کورٹ میرج کی حیثیت اسلام میں یہ واضح ہے. جی. تو اب ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی کہ کورٹ میرج کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسری طرف سے غلطی تھی اس کے والد کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی اسلام کی جو ہے حدود انہیں کراس کیا. انہوں نے بیٹی کی بات سنی بھی نہیں اور اسے ماننا بھی نہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. میں نے اسی طرح کا ایک واقعہ کچھ دن پہلے بھی پڑھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک ڈاکٹر لڑکی تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے جو ہے نا فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے والد نے کہا کہ نہیں، تم نے جو ہے نا اپنے کزن سے شادی کرنی. اب وہ کزن ان ایجوکیٹڈ تھا، تو انہوں نے، اس کے والد نے اپنی ڈاکٹر بیٹی کو گولی ماری.
اس سے اس کی جان گئی ہے یا نہیں گئی یہ ایک الگ بات ہے، جی۔ لیکن یہ معاملہ پیش آیا، اس حد تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے بڑا واضح پیغام دیا ہے والدین کو کہ بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے اس کو پوچھا جائے کہ آپ کہیں چاہتی ہیں تو وہاں پہ کریں اس کی شادی۔ بیٹا ہو یا اور بیٹی دیکھیں دونوں کو اسلام اجازت دیتا ہے، سر ہمارا دین میں اجازت سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹی اس نہج پہ آ گئی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جائے گی اور وہ جا کے اس سے شادی کر لے گی، تو والدین کو چاہیے کہ وہ خود عزت سے اس کی شادی کریں۔ اس ایکسٹریم لیول تک نہ جانے دیں۔ جی ٹاپک بڑا واسٹ ہے سر، لیکن چونکہ وقت کی قید رہتی ہے جی جی تو انشاءاللہ ہم پھر ایک سیگمنٹ رکھیں گے جس میں ہم ڈیٹیل میں گفتگو کرنے کی کوشش جی کریں گے۔ ضرور میں انشاءاللہ۔ اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے میاں عتیق الرحمان صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ صفی اللہ صدیقی صاحب جن سے ہم نے ابھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری جزاک مچ۔ اللہ خیر۔ لے جی پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔